بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ لیمو چاٹ لیا کریں۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ نہارمو ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، اور اگر شوگر ہو بھی تو اس سے نارمل ہو جاتی ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ روزانہ نہارمو اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد صرف 2 چیزیں استعمال کیا کریں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح و شام 1 چٹکی کھانے کے استعمال کریں۔ چند دنوں میں وزن کم ہوگا۔ جس انسان کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو وہ مٹھی بھر چنے کھا لے۔ صبح نہارمو اٹھ کر نہانے سے بندے کو خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جس عورت کے ہنستے ہوئے گال پر ڈمپل پڑتے ہوں، ایسی عورت دل کی نرم اور ہر کسی کے ساتھ مل کر رہنے والی ہوتی ہے۔ 4 گرام سرسوں کا تیل لیں، اس میں 2 چٹکی کافور پاؤڈر ڈال دیں، اس کو دھوپ میں رکھیں۔ مکس ہونے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن ختم ہوگی۔ چنے 1 پاؤ، بادام الگ الگ کوٹ کر چھان لیں، پھر تینوں کو مکس کر کے مصری میں ملا کر صبح و شام کھائیں۔ 10 دن میں شوگر معمول پہ آ جائے گی۔ سادہ دودھ میں عرق گلاب ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ میتھی دانہ چکھنے سے اور سونگھنے سے حس بہتر ہوتی ہے۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے، اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوگی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، مسوڑھوں اور دانتوں کو انفیکشن نہیں ہونے دیتا۔ گڑ اور چنے کا روزانہ استعمال دل کے متعلق مسائل کو ٹھیک کرتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھائیں، شوگر کنٹرول رہے گی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھو، آفتیں دور رہیں گی۔ زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہو تو جب بھی آپ کو بھوک لگے صرف تب ہی کھانا کھائیں۔ کمزور دانتوں کے مالک افراد کو چاہیے کہ انار کی راکھ میں گاجر، کھیرے کا جوس یا کسی بھی سبزی کا جوس ملا کر پئیں۔ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا لوگ مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کھانے سے انہیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمے کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے روٹی پر لگا کر کتے کو ڈالا جائے تو کتا روٹی نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد کو فریج میں رکھنے سے شہد جمتا نہیں ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول کھانے سے جگر مضبوط ہو جاتا ہے۔ چائے کے اوپر پانی ہرگز نہ پئیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے منہ میں سے بدبو نہیں آئے گی۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے ناشتہ نہ کرنے کے بعد کم کھانا کھانے کے باوجود جسمانی وزن کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ سکتا ہے، اس لیے ناشتہ ضرور کریں۔ ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے افراد اکثر چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد دور ہوگا۔ چہرے کا رنگ گورا کرنا چاہتے ہو تو دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی جس گھر میں کھجوریں موجود ہوں۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، لیکن ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ نہا کر آنکھوں میں سرما مت لگاؤ ورنہ بینائی کم ہوگی۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو، اس سے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ اگر پورے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو بھیڑ کا دودھ استعمال کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں اور ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ نمکین پانی پینے سے
80 साल तक जिगर खराब नहीं होगा। किशमिश वजन को कम करती है। कद्दू खाया करें क्योंकि ये सब्जी दिमाग को कुव्वत देती है। जिस हद तक हो सके लहसुन का इस्तेमाल करें। 70 बीमारियों की दवा है। कलवंजी हर दर्द की दुआ है। मैदे के अल्सर के लिए एक अदद लौंग रोजाना चबाकर खाने से फायदा होगा। बड़ा गोश्त इस्तेमाल करने से कब्ज की बीमारी होती है। रात को इसबगोल का छिलका एक गिलास दूध में डालकर पी लो, कब्ज दूर होगी। छोटी प्याज का रस, एक बड़ी इलायची तवे पर भूनकर निहार मुंह खाने से सांस की बीमारी में मुफीद है। मैदे की तेजाबियत के मरीज बाईं करवट सोएं, सर के नीचे डबल तकिया रखें, अपने सर को ऊंचा रखें, खाने के बाद पानी ना पिएं, रात का खाना 8 बजे तक खा लें। देसी अंडे की सफेदी दूध में मिलाकर पीना मुफीद है। फजर और असर की नमाज के बाद सोने से आपका दिमाग कमजोर होता है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।